ہو مال، اور اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پاکیزہ ہو. من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ مال جس کا اکتساب بھی پاکیزہ ذریعے سے کیا گیا ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور کہا وَمِمَّا، اور اس میں سے اخرجنا لکم. یہ اخرجنا لکم یہ صرف اہل محبت تک کی کنوے ہو سکے گی بات. اخرجنا وہ کہتا ہے نکالتا میں ہوں. اخرجنا جس کو تم زمین میں کاشت کر کے آ جاتے ہو، تمہاری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، تمہاری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں. اب یہاں لگتے ہاتھ میں ایک بات عرض کرتا چلوں اگر آپ اجازت دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں جب گندم کاشت کی جاتی ہے یا اسی طرح دوسری فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ عرض کروں، اگر کاشتکار 5000 دانے جا کے دفن کرایا، کاشت کرایا نا، کاشت کرایا اس کا معنی ہے دفن کر کے آ گیا، ان کے اوپر مٹی ڈال کے آ گیا، تو یہ 5000 دانے دوبارہ اگیں گے؟ 5000 نہیں میرے بھائی، کچھ گل جائیں گے، کچھ سڑ جائیں گے، اور کچھ ہیں جو زمین سے نکلیں گے پودوں کی صورت میں. ایسا ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ سارے دانے تو نہیں اگتے نا، سارے دانوں کی فصل تو نہیں بنتی، کچھ خراب ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں. تو میں نے ایک کسان سے پوچھا، میں نے کہا وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ کچھ گل سڑ کیوں گئے اور کچھ دوبارہ کیوں آ گئے دنیا میں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دفن تو دونوں کو کیا تم نے، دفن تو تم نے دونوں کو کیا. یہ کیا کہ ایک دوبارہ آ کے فیض دے رہا ہے، دوبارہ بھوکوں کا پیٹ بھر رہا ہے، دوبارہ اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے، دوبارہ بزنس کے لیے لوگوں کو مواقع فراہم کر رہا ہے، اور دوسرا جو ساتھ والا تھا وہ گل گیا، سڑ گیا، اس کا نام و نشان باقی نہ رہا. تو مجھے ایک ان پڑھ دیہاتی نے یہ مسئلہ سمجھایا. اس نے کہا جب میں دفن کرنے چلا تھا نا، تو چونکہ میں اندر کا حال نہیں جانتا تھا، میں تو صرف ظاہر کو دیکھ سکتا تھا، تو جبہ و قبہ و دستار میں تو سبھی تھے، تن تو سب کا اجلا تھا، اوپر سے تو رنگ سب کا گولڈ تھا. میں تو دیکھ کر یہی سمجھا کہ یہ سارے اس لائق ہیں کہ دفن ہونے کے بعد بھی فیض دیتے رہیں گے. لیکن وہ کہنے لگا کہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی، جن کے من میں کھوٹ تھا وہ سارے گل گئے، وہ سارے سڑ گئے، وہ اس لائق نہ رہے، اس لیے کہ ان کے من کے اندر کھوٹ تھا اور منافقت تھی. اور جن کے تن کے ساتھ من بھی اجلا تھا، جن کے من کے اندر کھوٹ نہیں تھا، جن کے من کے اندر بھی روشنی تھی، وہ دفن ہونے کے بعد ضائع نہیں ہو گئے، گل نہیں گئے، سڑ نہیں گئے، بلکہ وہ دوبارہ پھر اس دنیا میں آئے، پھر بھوکوں کا پیٹ بھرتے رہے. ایک چھوٹے سے دانے کو دیکھ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تجھے اندھا بنا کے تو نہیں بھیجا، تجھے بھیجا اس لیے ہے کہ آسمان و زمین میں غور و فکر کر، اور غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچ، ایک دانہ اس کے من میں کھوٹ نہ ہو، وہ دفن ہو کے پھر لوٹ آتا ہے، پھر زمانے میں فیض دیتا ہے. اور یہ دانہ تو اشرف المخلوقات نہیں، داتا علی حجویری اشرف خواجہ اجمیری اشرف المخلوقات. تو جو اشرف المخلوقات نہیں ہے وہ دفن ہو کے پھر بھی فیض دے رہا ہے، اور تو کھا کے اس کو جو دفن ہو کے آیا ہے اس کو، یار اس کا آواز خدا کے لیے کچھ کم کرو، مہربانی ہوگی. کون ہے ساؤنڈ والے؟ کچھ آواز تھوڑا کم کر دیں، آواز زیادہ نہیں چاہیے مجھے نا، آواز آپ کم کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. اب توجہ کیجئے، مجمع تو یہی ہے جہاں تک آواز جا رہی. اب توجہ سے میری بات سنیے گا حضور والا، کہ غور و فکر کرنے سے یہ پتا چلا کہ جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، اللہ تو اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. تو اس کو بڑا پیارا ہے، تیرے ساتھ تو وہ پیار بڑا کرتا ہے. میں اسی لیے نہیں کہہ رہا تھا نا، اب انہوں نے بدلہ لیا، بند کر دیا. یہ مقابلہ کرتے ہیں نا جی پورا، ماشاءاللہ. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. کوئی بات نہیں بیٹا، اس کو بند بھی کر دو، میں کر لوں گا، اتنا مجمع تو کوئی بات نہیں. 150-200 طلباء تو روزانہ میرے سامنے ہوتے ہیں. اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا، آپ توجہ کریں، چھوڑیں اس بات کو. اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا کہ دانہ دفن ہوا اور پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس کا فیض تقسیم ہوا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اس کو دیکھ لو اور پھر اشرف المخلوقات جو ہے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو. میں اس کمتر کو ضائع نہیں کرتا، اس افضل کو ضائع کیسے کرتا. تو ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، ابھی باتیں ہوں گی. تو اب آئیے دیکھتے ہیں
اللہ کہتا ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے اخرجنا، جس کو ہم نکالیں، لکم، تمہارے لیے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ صرف آل محبت ہی سمجھ سکیں گے، باقی سب کے بس کی بات نہیں ہوگی. وہ کیا نکالے گا؟ وہ کھائیں گے ہم. سبحان اللہ. اخرجنا وہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم نکالیں گے، لکم، تمہارے لیے. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے لکم، تیرے لیے کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور تو اس کے لیے 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ سب کچھ 24 آور جو کچھ کر رہا ہے تیرے لیے کر رہا ہے، اور تو اس کے لیے 5 وقت نماز کا ٹائم نہیں نکال سکتا. تو یہ تیرے لیے کتنی بد نصیبی کی بات ہے. صرف اتنا ہی سوچ لے وہ تیرے لیے کیا کر رہا ہے اور تو جواب میں اس کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے جو اجناس پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھی تم میرے راستے میں خیرات کر سکتے ہو. پاکیزہ چیزیں ہوں، حلال جانور ہوں، یا زمین سے پیدا ہونے والی اجناس ہوں، ان کو آپ اللہ کے راستے میں خیرات کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ایک بات کا خیال کرنا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. لا تیمموا، کبھی بھی ارادہ نہ کرنا، کبھی ارادہ بھی نہ کرنا، الخبیثہ، ردی چیز کا، منہ تنفقون، جو تم اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہ ردی نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹ ویلیو اس کی بہتر ہو. یہ نہیں کہ کپڑے پہنتے پہنتے پھٹنے لگے تو خیرات کر دیے، جوتا ٹوٹنے لگا تو اللہ واسطے دے دیا. اسی طرح گھر میں کوئی چیز ناکارہ اور ردی ہو گئی تو خیرات کر دی گئی. کہا نہیں، 4 پارے کو پڑھیے نا، فرسٹ آیت میں ہے، اللہ کہتا ہے تم ہرگز نیکی میں مرتبہ کمال تک نہیں پہنچ سکو گے حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک جب تک تم وہ چیز میرے راستے میں پیش نہ کرو جس کے ساتھ تم محبت کرتے. سبحان اللہ. اپنی پسندیدہ چیز میرے راستے میں خیرات کرو گے، پھر تمہیں مرتبہ کمال تک نیکی لے جائے گی. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کہا لا تیمموا الخبیث، کبھی قصد نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا کسی ردی چیز کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بارگاہ میں پیش کرنے کا. اور ساتھ ہی ایک بڑا ناصحانہ انداز اپنایا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، وہی چیز کوئی تمہیں دے تم تو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. رب کہتا ہے تم تو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے. اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہ علیحدہ بات ہے کہ تم اغماز بصر کر لو، آنکھیں بند کر کے وہ چیز لے کے ایک سائیڈ پہ رکھ دو، ناپسندیدگی کا اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے، ویسے تم خندہ پیشانی سے اس ردی چیز کو قبول نہیں کرو گے. اور اللہ کہتا ہے سن لو پھر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ تمہاری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. اور حمید، یہ دے کر تم اس کی تعریف کر رہے ہو، جب تم نہیں تھے وہ تو اس وقت بھی تعریف کے لائق تھا، وہ تو اس وقت بھی سراہا ہوا تھا. اب آگے چلیے، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، چونکہ کچھ مرحلے تھوڑے اب مشکل آنے والے ہیں. میں کسی کو ہوٹ نہیں کروں گا، میری عادت نہیں ہے، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا تو ہوتا ہے. وہ اپنے آپ خود محسوس کوئی کر لے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا، جب بھی کوئی انسان خیرات کرنے لگے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سیکٹر پر جو تمہاری مخالفت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے یا جو بھی فرد آئے گا اس کو کیا کہا گیا؟ الشیطان یعدکم الفقر. جب بھی تم خیرات کرنے لگو گے تو شیطان فوراً تمہارے در احساس پہ دستک دے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ تم خود بھوکے مر جاؤ گے. یعدکم الفقر، اگر تم نے 500 روپے میلاد پہ لگا دیے، 500 روپے کی کوئی خیرات کر دی، کسی بیوہ عورت کو دے دیا، کسی مریض کا علاج کرا دیا، تو تم خود تو تنگ دست ہو جاؤ گے. تمہارے پاس 1000 روپے پاکٹ منی ہے، 500 تم دے رہے ہو، 500 کے ساتھ تو تمہارا پورا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگ تو مذاق اڑائیں گے، تم تنگ دست ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ کے عالم میں چلے جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر، مت کرو خیرات، تم تنگ دست ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے خیرات سے روکنا انسان کا کام نہیں ہے، شیطان کا کام ہے. بڑی مشکل بات آئی ہے نا، رشتہ داریاں خراب ہوں گی. اب آپ کے منہ سے نہیں نکلا سبحان اللہ، رانجے سب کے سانجے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میں نے تو نہیں کرنا، میں تو کسی سے نہیں مانگتا ہوں، زہرا کا بابا دیتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا، اور جب تم ڈر کے خیرات روک لو گے
خیرات کرنا چھوڑ دو گے تو پھر دوسرے سٹیپ پر وہ تمہیں ڈرائے گا نہیں، بلکہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، پہلے وہ تمہیں وسوسے میں ڈال کے روکے گا، جب تم ایک بار اس کے جال میں پھنس جاؤ گے تو پھر وہ تمہارا حاکم بن جائے گا اور تمہیں حکم دے گا کس چیز کا؟ وَيَأْمُرُكُمْ، اور پھر وہ تمہیں حکم دے گا بالفحشاء، فحاشی کا، بے حیائی کا، بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا، وہ تم سے کام کروائے گا اور حکمن کرائے گا، تم محکوم ہو جاؤ گے، وہ تمہارا حاکم بن جائے گا۔ اگر میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں تو حضور والا غلط کہہ رہا ہوں تو میری اپنی جماعت اہل سنت کے علماء میری اصلاح کر دیں گے۔ اگر قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے تو غور سے سن لیجئے گا کہ اس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے جہاں خیرات نہ ہو۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، باقی آرام کرنے آئے بیٹھے ہیں، جو دو چار آپ بیٹھے ہیں آپ سنتے رہیں گے۔ حضور غور سے سنیے گا، اس معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی جنم لیتی ہے جہاں خیرات کا عمل رک جاتا ہے۔ تو جماعت اہل سنت والے خیرات کے عمل کو اس لیے نہیں روکتے کہ ہم فحاشی نہیں چاہتے، بے حیائی نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جو فحاشی روکنا چاہتے ہیں، جو بے حیائی کو روکنا چاہتے ہیں وہ خیرات کرتے ہیں، اور جو نہیں روکنا چاہتے، جن کی پسندیدہ عمل ہیں یہ سارے، وہ خیرات نہیں کرتے۔ تو دونوں کا فرق آپ کے سامنے ہے۔ تو حضور اب آپ اپنے من میں فیصلہ کیجئے گا، آپ فحاشی روکنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا فحاشی کو رواج دینے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فحاشی کو روک دینا چاہتے ہیں تو قرآن سبق دیتا ہے خیرات تم کرنا شروع کر دو، فحاشی کے سارے دروازے اللہ بند کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بالکل مقابل اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے دو چیزوں کا، کن سے؟ خیرات کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسروں سے نہیں، خیرات کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ دو وعدے کرتا ہے، واللہ یعدکم، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرتن، بخشش کا، وفضلا، اور اپنے فضل کا۔ یعنی اللہ کہتا ہے اگر تم خیرات کرتے رہو گے، تمہارے دل کے اندر ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا رہے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بخشش کے دروازے تم پر کھول دوں گا اور اپنے فضل سے تمہارا دامن بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں گے آپ تو میں فضل کی اپنا ڈیفینیشن جناب کے حضور پیش کر دوں۔ فضل کیا ہے؟ ایک ہے رزق، ایک ہے فضل۔ رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی دے دیتا ہے۔